بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جمعرات کا جو اکثر ہم مس کر دیتے ہیں باہر کے پروگراموں میں، لیکن یہ وہ دن ہے جس میں کہ خاص طور پہ نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے، آپ کی لائیو کالز لی جائیں، آپ کی ای میلز پڑھی جائیں، آپ کی جو ریکارڈڈ ویڈیوز ہیں اس پہ بات کی جائے، اور آپ کے مسائل پہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کے اوپر بھی بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے، اہل بیت میں سے، اہل بیت تو نہیں کہنا چاہیے، آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی میں سے، جب تابعین کا زمانہ تھا تو ایک خاندان تھا جو کہ ہرات میں رہتا تھا، وہاں پہ ان کے مردوں میں سے کسی کی ڈیتھ ہوگی تو وہ لوگ جو ہے وہ سمرقند موو کر کے چلے گئے۔ سمرقند جب پہنچے اور رزق کی تلاش میں ظاہر ہے ہجرت کی یہ ساری، تو وہاں پہ ایک مجوسی جو کہ آگ کو پوجنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ، اور ایک مسلمان جو تھا وہ، ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ جو یہاں پر ہیں جو کہ بڑے لوگ ہیں جو کہ ان کے لیے کوئی وسائل کا انتظام کر سکتے ہیں۔ مسلمان کے پاس یہ خاندان گیا، خواتین کا تھا، اس نے ساری بات سنی، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پہ تو یہ کیونکہ سمرقند کا علاقہ تھا، یہاں پہ صحابہ کی بہت سی جو مائیگریشنز ہیں وہ ہوئی تھیں، بہت سی ہجرتیں ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا مجھے آپ کو مثال بتائیے، مجھے کوئی ثبوت دیجئے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی خواتین ہیں۔ وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکی۔ مجوسی کے پاس گئی، وہ آگ کا پوجنے والا تھا، اسے کہا کہ ہم رسول کے خاندان سے ہیں۔ اس نے پوچھا کون سے رسول کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اس نے کہا کہ آپ میری مہمان ہیں، ان کو رکھا اپنے گھر میں، اور یہ معاملہ یہاں رک گیا۔ اس کے بعد وہ جو مسلمان تھا اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس وہ کھڑا ہے، اور سامنے ایک بہت بڑا محل ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کس کا محل ہے؟ کہا اس مجوسی کا جو کہ تیرا ہمسایہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں، میرے لیے جنت میں کیا ہے؟ کہا تو کو دلیل پیش کر کے تو ایمان والا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں کیسے دلیل پیش کر سکتا ہوں ایمان والا ہوں میں یا نہیں ہوں، یہ تو خدا جانتا ہے۔ کہا جب تو میرے گھر کی بیٹیوں سے دلیل مانگتا ہے کہ وہ اہل بیت ہے یا نہیں، تو میں تیری ایمان کی کیا دلیل نہیں مانگ سکتا؟ اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو صبح بھاگتا ہوا گیا مجوسی کے پاس، کہا کہ میرے مہمان جو ہیں یہ واپس کرو، میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ ان کو پیسے دینے کی کوشش کی کہ یہ پیسے لے لو، روایتوں میں آتا ہے کہ 300 دینار دیے۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ پیسے نہیں لوں گا، یہ مہمان میرے ہیں۔ جب وہ جانے لگا وہاں سے تو مجوسی کہتا ہے کہ جب تو رات کو خواب دیکھ رہا تھا تو تیرے اس خواب میں میں بھی موجود تھا۔ پھر رسول نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ تیرا ایمان میں نے قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں محل دیا ہے۔ خواتین حضرات، جب بھی ہم یہ معاملات دیکھتے ہیں، جب ہم لوگوں کو اس لیے کرٹیسائز کرنا شروع کرتے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتے، میرے خیال میں تھوڑی سی کمزور بات ہے۔ ایمان کی بات دل کا راز ہوتا ہے، اور اس کی آواز دل سے ہی سننی چاہیے۔ اپنی پہلی کالر سے بات کرتے ہیں۔ شبنم، السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم بلال بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی بلال بھائی، میں نے پوچھنا ہے، میرے بھائی کا نام محمد شہباز ہے۔ محمد شہباز؟ جی بھائی، ان کے لیے میں نے پوچھنا تھا کہ وہ یورپ جانا چاہتے ہیں، لیکن جو بھی وہ سٹیپ اٹھاتے ہیں ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ وہ یورپ کیوں جائے گا؟ وہ مڈل ایسٹ کیوں نہیں جاتا محمد شہباز؟ جی مڈل ایسٹ کیوں نہیں جاتا؟ نہیں، بس وہ یورپ ہی جانا چاہتے ہیں۔ تو بیٹا وہ پھر اپنا زور جتنا مرضی لگا لے، جانا اس نے مڈل ایسٹ ہے، یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ یورپ کی طرف جانا اس کے لیے، اسپین کی طرف جائے، اٹلی کی طرف جائے، یہاں پہ جانا اس کے لیے نامناسب ہے۔ پہلی بات تو اب اگر اللہ اس کی مدد کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس مدد کے اشارے کو کیوں نہیں سمجھتا؟ یہ سعودی عرب میں جائے، یہ دبئی میں جائے، یہ مسقط میں جائے، یہ یہاں پہ جا کے سیٹل ہو۔ اگر اس کو یورپ کی طرف جانا ہے تو یہ دقت والا معاملہ ہے۔ آسٹریلیا، کینیڈا، انگلینڈ، یہ چیزیں اس کے لیے ہو سکتی ہیں بہتر، لیکن یہ بڑا دقت والا معاملہ ہے۔ میری درخواست یہ ہوگی شہباز سے کہ ایک تو مڈل ایسٹ جائے، دوسرا اسے کہیے گا کہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہر وقت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولے گا۔ لیکن اللہ کے بھروسے پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا جس طرف چاہے۔ شہباز جائے گا مڈل ایسٹ ہی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ضرور جائے گا۔ جی سیرش، السلام علیکم بیٹے۔ السلام علیکم انکل، میں سیرش بات کر رہی ہوں سرگودا سے۔ سب سے پہلی بات تو آئی ایم بگ فین آف یورس۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ حکم فرمائیے میرا بیٹا۔ اچھا انکل، یہ بات ہے کہ میرے بھائی ہیں عرفان، بڑے بھائی ہیں، اور وہ جو بھی بزنس کرتے ہیں ان کا بزنس صحیح چلتا نہیں ہے۔ مجھے ایک مثال دینا، کون سا بزنس کیا اس نے مثلاً؟ انہوں نے کپڑے کا بزنس کیا، یہ پی ٹی سی ایل میں بزنس کیا، تو ان کے کوئی بھی اچھا، بحثیت بہن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں لگتا ہے کہ عرفان ایک اچھا کاروباری شرور آدمی ہے؟
پتہ نہیں. تم بہن ہو نا اس لیے کہہ رہی ہو پتہ نہیں. یہ شروع یہ بزنس مین ہے نہیں، یہ شریف آدمی ہے. پہلی بات تو یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہی بازو پکڑے تو کام چلتے ہیں. اس کے اندر وہ شروٹنس نہیں ہے، وہ تیزی، وہ جیسے کہتے ہیں نا اسٹریٹ وائز، وہ نہیں ہے یہ. لیکن اس سے کہنا عرفان سے کہ کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئے گی. سورہ اخلاص کا ورد کرے. دوسرا یا ذل جلال والاکرام. اور تیسری چیز جو ہے وہ پڑھے یا حیو یا قیوم برحمتے کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتے کا استغیث. یہ تین چیزیں عرفان اور عرفان کی بیوی بھی اگر وہ میرڈ ہے تو ہر وقت پڑھتے رہیں، اللہ کامیابی دے گا. لیکن ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم چلنے والا کاروبار کرے. بہت بڑے کام میں نہ جائے، چھوٹے کام میں جائے. سٹور میں ایسی چیز میں جو کہ لوہے کی ہے، سٹور ہے جو کہ خراب نہ ہونے والی ہے، ان میں رہے گا تو بہتر رہے گا. جی اگلی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹے. وعلیکم. میں بول رہی ہوں نام. جی فرمائیے آپ. مجھے نا 3-4 سال سے میں کوشش کر رہی ہوں آپ سے بات کرنے کی. جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیسی آج ڈوری ملا دی. ہاں اللہ کا شکر. تو میرا نا آپ ایسے تو نہیں بات ہو سکی، لیکن آپ میرے خواب میں آئے تھے، جیسے تبلیغ بھی کر رہے ہیں اشفاق احمد صاحب، بانو قدسیہ صاحب، آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے خواب میں ہی کہتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ تسبیح پڑھو. بڑے پیار سے میرے سے پیش آتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے میری روٹی لینے سے پہلے میری روٹی واپس کر دی. تو اب میرے میاں ہیں ادھر ابو ظبی میں. کیا نام ان کا؟ اچھا چھوڑ دو نام. ہے غلام دستگیر، ان کا نام غلام دستگیر ہے. اوکے ٹھیک. تو وہ ماشاءاللہ ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. میری ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں. اللہ چاہے اللہ کرے اگر اللہ تعالیٰ بیٹا سے نواز دے. آمین. اچھا پہلی بات تو تم نے یہ کرنی ہے کہ اپنے وزن کا انتہا کا خیال کرنا ہے. موٹاپے کی طرف بالکل میری بہن تم نے نہیں جانا. دوسری بات یہ کہ جو تمہارے کندھوں کی درد ہے اس کی تم نے زندگی میں کبھی فکر نہیں کرنی. یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ تم ظاہر ہے جو تمہارا ایک آؤٹر لک ہے، تم بہت زیادہ سب کچھ قابو کرتے ہو، لیکن ایک اندرونی سٹریس ہوتا ہے. شوہر اللہ نے تمہیں بڑا اچھا دیا، بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی نعمت دیں. تم صرف ایک کام کرو، شوہر کو بھی کہنا، خود بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی 3 چیزیں ہر وقت پڑھتے رہیں. ایک تسبیح ہے جس میں 4 اللہ کے نام ہیں، یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر، یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر. دوسری پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور تیسری پڑھنی ہے سورہ اخلاص. سب لوگ یہ پڑھتے رہنا. ایک اور حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے اس کو ضرور پڑھنا، رب حبلی من الصالحین. یہ دعا پڑھتی رہنا اور اللہ تعالیٰ نے خیر کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. شوہر اچھا ہے، اگلی اولاد اپنی ایکسپیکٹ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں بڑی کامیابی دے گا. آیت کریمہ اور رب حبلی من الصالحین جو ہے یہ ضرور پڑھتے رہنا. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی بلال بھائی میں کمالیہ سے بات کر رہا ہوں. میرا نام غلام مرتضیٰ ہے. جناب علی. تو روزگار نہیں مجھے کوئی ملتا، اگر ملتا ہے 2-4 ماہ کے لیے ملتا ہے، اس کے بعد پھر فارغ ہی رہتا ہوں. یار سارے لوگ ہی غلام ہیں مرتضیٰ کے. تو خود بتا کیسا خوبصورت نام ہے. تو روزگار کے لیے کیوں فکر مند ہے؟ بہت زیادہ، تقریباً میری 29 سال ایج ہو گئی ہے، تو ابھی کاروبار کچھ بھی نہیں ہے، گھر کے حالات بھی کچھ ایسے کرنا کیا چاہتے ہو؟ کر نہیں سکتا. کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں باہر جانا چاہتا ہوں، باہر سعودی عرب، دبئی، کہیں بھی ہو جائے. ہاں تم مسقط کی طرف کوشش کرنا، عمان کی طرف کوشش کرنا، یہ بہت اچھا ہوگا تمہارے لیے. عمان بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا، مسقط اس سے کم اچھا ہوگا. سعودی عرب اور دبئی نہ جاؤ تو بہتر. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھر ضرور چلے جانا. لیکن 3 چیزیں کرو. پہلی چیز تو یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ضرور پڑھو. اور دوسری چیز سورہ اخلاص ضرور پڑھو. اور تیسری چیز یا ولی یا نصیر، یہ ضرور پڑھو. یہ تمہارے نروز کی طاقت بھی اور کامیابی بھی. یہ تینوں چیزیں غلام مرتضیٰ تم پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں مڈل ایسٹ ضرور لے کے جائے گا. وسائل مجھے نہیں پتا کیسے ہوں گے، لیکن جب تم نیت کر لو گے تو اللہ وسیلہ بنا دے گا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. جی بیٹے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام میری بیٹی. سر میں شائستہ بول رہی ہوں اوکاڑا سے. جی بیٹا حکم کیجئے. سر ایک تو میں حج پر جانے کی بڑی خواہش رکھتی ہوں، اس کے لیے دعا فرما دیں. آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی لے کر جائے وہاں. انشاءاللہ سر ضرور انشاءاللہ. سیکنڈلی سر میرے 2 بیٹے ہیں. بڑا بیٹا ہے محمد طیب، ماشاءاللہ وہ حافظ قرآن ہے، اور دوسرا بیٹا ہے محمد حسیب. تو دونوں جو ہیں، دوسرے بیٹے نے 10 پارے حفظ کیے ہیں، تو لیکن دونوں نماز اور قرآن سے سر بہت بھاگتے ہیں اور سٹڈی کم کرتے ہیں. کائنڈلی ان دونوں کے لیے مجھے کچھ بتا دیں. اچھا پہلی بات تو یہ کہ تمہارے اندر جو 3-4 مائیں اکٹھی بنی ہوئی ہیں نا،
ان کو بچوں کے لیے بھی سوچنا کہ ان کو ہینڈل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا, کہ وہ ایک ماں ہی نہیں کافی ہوتی ہے, ایک ماں, ان کے پاس کتنی ساری مائیں ایک ماں کے اندر ہیں. لیکن یہ میں تمہیں پکا بتا رہا ہوں کہ بچے جو ہیں یہ مینجمنٹ اور آئی ٹی کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ چلے جائیں گے. میرا یہ کہنا ہے, کیونکہ کوئی مفتی صاحب یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے اس لیے میں جرت کر رہا ہوں کہنے کے لیے, میرا یہ خیال ہے کہ نماز زور سے نہیں آ سکتی ہے, نماز ماحول سے آتی ہے. ایک جب بچے نارمل لائف میں ایک چیز دیکھتے ہیں تو وہ پھر اس کو آہستہ آہستہ قائم کر لیتے ہیں. تم بچوں پہ توجہ نہ کرو, وہ جتنے حافظ ہیں بہت اچھا ہے, تم گھر میں وہ ماحول پیدا کرو کہ بچے نماز کی طرف خود آئیں. ڈنڈے کے زور پہ آئیں گے تو پھر تمہاری غیر موجودگی میں شاید وہ نماز کی طرف نہ جائیں. اس لیے بہت بہت احتیاط سے یہ 3 چیزیں جو میں تمہیں عرض کر رہا ہوں نا, یہ تم پڑھنا. ایک پڑھنا یا ولی یا نصیر, ایک پڑھنا یا سلام یا مومن یا اللہ, یہ تمہارے غصے کے لیے جس کا تم نے ذکر نہیں کیا. تیسری چیز تم نے پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تینوں پڑھتی رہو اور پھر بچوں کے اوپر تھوڑی سی نرمی کرو گی. بچے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, مینجمنٹ میں آئی ٹی میں کامیابی بھی لیں گے اور دین میں بھی کامیابی لیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کا کرم, اللہ کا کرم. مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. دیکھو مسلمانوں کا رشتہ کیسا اچھا ہوتا ہے, بغیر نام جانے انسان ایک دوسرے کو دعاؤں کی درخواست کرتا ہے اور وہ امانت ہوتی ہے. ویسے ہی ہم آپ کے لیے بہت دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ خوش اور آپ کی دعائیں تو ہمارے لیے ویسے ہی قبول ہوتی ہیں. اچھا سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, سر ہم لوگ نا ماشاءاللہ ابھی 7 بہن بھائی, ایک بہن کی تو خیر شادی ہو گئی ہے نا, اور ابھی مطلب بڑا بھائی اور ہم لوگ سب ہیں, مطلب امی میرے لیے تو خاص طور پہ رشتے کے لیے اتنی انہوں نے ہر جگہ کوشش کر رہی ہیں, ہر جگہ مطلب نئی کامیابی ملتی. پھر اس کی وجہ سے ابھی ہم لوگ گھر میں جس طرح ابھی مطلب پڑھائی کے بعد بھی رکے ہوئے ہیں, اس کے بعد ابھی ویٹ بھی بڑھ رہے ہیں. دوسرا پنجابی فیملی آپ کو پتہ ہی ہے کھانے پینے کی وجہ سے. تو ابھی مطلب یہی کہ بڑا بھائی اور ہم لوگ سب ہیں, تو ان کے لیے رشتے کے لیے ہو رہا ہے سارا. آپ دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اچھا پہلی بات تو میری پیاری بہن, اس بات سے بالکل ہی واضح طور پہ یہ سمجھ لو, تمہارے جملے سے مجھے یوں لگا کہ جیسے تم یہ سمجھتی ہو کہ کسی نے شاید اس کو باندھا ہوا ہے. یقین کرو باندھنا اور کھولنا صرف خدا کا کام ہے. اور جب خدا تمہیں پیٹ میں تخلیق کر رہا تھا تمہاری ماں کی, تو خدا کچھ بھی بھولا نہیں تھا. خدا کیسے بھول سکتا ہے, اس نے تخلیق کیا. اس لیے ایک تو اس شرک سے دور ہو جاؤ پہلی بات. پھر بھائی سے بھی اور خود بھی اپنے وزن کا بہت خیال رکھنا ہے. بھائی سے بھی اور خود بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ تمہارے اندر ہارمونز کا بہت زیادہ پرابلم ہے, اور بہنوں کے اندر یہ ہارمونز کا پرابلم ہے, جس کی وجہ سے مزاج پرستی تم لوگوں کے اندر, یا ناک یا غصہ جو ہے, اس کی طرف بھی تم لوگوں نے توجہ کرنی ہے. ایک تو پڑھو یا ولی یا والی, دوسرا پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ, اور تیسرا پڑھو یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ 3 چیزیں میرے بچے تم پڑھتی رہو گی, اللہ رشتے دے گا. لیکن رشتے جب آئے نا تو تب تم نے ایک عورت بن کے رشتے سلیکٹ کرنے ہیں. یہ میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ تم جھک کے سلیکٹ کر لینا. بہت زیادہ اس وقت کرٹیسزم اور کرب جو ہے وہ تم نے نہیں کرنا. یہ میں تمہیں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے صرف اس کا خطرہ ہے. رشتے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئیں گے. تینوں چیزیں پڑھتے رہنا. خواتین حضرات چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور آپ کی کالز کے ساتھ اور آپ کی میلز کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات آپ کے ساتھ ویڈیو کالز پہ تو ہمارا رابطہ رہتا ہے, لیکن ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آپ ہمارے جو نمبرز ہیں ان پہ کال کر سکتے ہیں اور اپنا میسج دے سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لے آئیں. جو لوگ اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتے ان کی شکل نہیں نظر آئے گی. جو ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ, وہ یہاں پہ مہینے میں 1 دفعہ تشریف لائیں, اور جو گفتگو ہے وہ یہاں پہ بھی کی جا سکتی ہے. ظاہر ہے یہاں پہ جو آئیں گے ہمارے بہن اور بھائی, ان کے لیے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پروگرام کے دوران تو گفتگو ان کے ساتھ ہوگی, پروگرام کے بعد بھی ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. ہمارے ٹیلی فون نمبرز جو ہیں وہ آپ پیج پہ جا کے ہمارے نوٹ کر لیں, اور آپ جب بھی چاہیں ان کو اپنے میسیجز دے دیں. پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا آفس آپ سے کوارڈینیٹ کر کے آپ کو انوائٹ کرے گا اور بلائے گا جس دن کا بھی آپ کے ساتھ طے ہوگا انشاءاللہ تعالی. پہلے اپنے ویڈیو کالر جو ہیں ان کا سوال سنتے ہیں. میرا نام نبیلہ ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. فرسٹ آف آل یہ ہے کہ میری شادی کو 8 ایئرز ہو گئے ہیں, بچے نہیں ہیں, اور ابھی میرے ہسبینڈ کوآپریٹیو ہیں, بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں, لیکن اس معاملے میں تھوڑے سے کیئرلیس ہیں. کوآپریٹ کر رہے ہیں بٹ کیئرلیس ہیں تھوڑے سے. اور تھوڑا سا یہ ہے کہ
ابھی ان کا کوئی پراپر بزنس کہہ لیں یا کام کہہ لیں، کوئی پراپر ایسا سیٹ اپ بھی نہیں چل رہا. تو میرا کچھ ایمز ہیں کہ میں اپنی لائف کو تھوڑا بیٹر کر سکوں، اس کے لیے میں خود بھی ایفرٹ کر رہی ہوں، اسٹڈی کے حوالے سے، جابس کے حوالے سے. آیا کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری جو میں ایفرٹ کر رہی ہوں اپنی لائف کو تھوڑا سا بیٹر کرنے کے لیے، آیا میری یہ ایفرٹس تھرو آؤٹ میرا کچھ وہ ہو بھی جائے گا، کچھ اس میں لائف میں چینج بھی ہوگا، یا میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں ایک سائڈ پہ ہو کے؟ میرا مائنڈ یہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ میں ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤں. میں کہہ رہی ہوں کہ اگر چلیں لائف ایسی ہے، ہسبینڈ ایسے ہیں، ان کے ساتھ تھرو آؤٹ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلنا چاہتی ہوں. میری پیاری بہن، بڑی اچھی بات آپ نے کی، قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلنے، قدم کے ساتھ قدم ہی ملا کے چلنا چاہیے. لیکن مجھے اشفاق صاحب کی ایک بڑی اچھی بات زندگی میں لگی، اشفاق صاحب کی نہیں، بانو آپا کی، بانو قدسیہ کی. بانو قدسیہ کہتی تھی کہ میں ہمیشہ چاہتی ہوں کہ میرا مرد جو ہے وہ میرے سے ایک تیر، یعنی کہ ایک ہاتھ اور ایک قدم جو ہے وہ آگے چلے. قدم سے قدم ضرور ملانے چاہیے، لیکن دیکھو یہ قدم برابری پہ ملانے کا آپ کو نقصان یہ ہوا، جو کہ آپ کو شاید علم ہو، مجھے یقین ہے آپ کو علم ہوگا، آپ کے ہارمونز کے اندر بہت بڑا ایک امبیلنس ہے، آپ کی انگزائٹی بہت زیادہ ہے، آپ کے پسینے کی جو حمک ہے وہ بہت تیز ہے. اس کی وجہ آپ کی انگزائٹی ہے. یہ ساری مسالے میں صرف اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اس مزاج کو سوچو. خدا تعالیٰ جب انسان کو نوازتا ہے نا تو وہ ڈھیلے کو نوازتا ہے، وہ فقیر کو، وہ فقر کو نوازتا ہے. تنے ہوئے درخت کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، کوئی پھل نہیں ہوتا، بیکار ہوتا ہے، لیکن نظر آتا ہے. یہ سمجھ میں تو نہیں آتی نا بات کہ انسان جھکا ہوا ہو اور انسان کے اوپر پھل لگا ہو. جھک جاؤ اور آیت کریمہ کا ورد کرو بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ آسانی دے گا. اپنے میاں کو بھی کہنا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا. اور تیسرا ورد کرنا یا حیو یا قیوم بے رحمتے کا استغیث. یہ خاص طور پہ اپنے شوہر کو ضرور کہنا، مجھے تمہارے شوہر میں کوئی برائی نہیں نظر آتی، اللہ کا ولی آدمی ہے، اس میں کیا برائی ہے اگر وہ ہلکا پھلکا اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، جس کو تم کیئرلیسنس کہہ رہی ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں بہت آسانیاں دے. جو تینوں چیزیں کہی ہیں یہ ضرور پڑھتی رہنا. السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام فوزیہ شیخ ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے، اور میں روزگار کے لیے ذرا تھوڑا پریشان رہتی ہوں، اور جو ہے میرے شوہر نہیں ہے، میں خود ہی اپنے گھر کا جو بھی ہے بچوں کا پڑھائی وغیرہ گھر کا جو میں خود ہی چلاتی ہوں. لیکن پراپر جیسے روزگار ہوتا ہے اس کی آمدنی منتھلی کوئی نہیں ہے. روزگار آتا ہے تو آتا ہے، نہیں تو ایک دم ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ مجھے کوئی پڑھائی ایسا وظیفہ بتائیں جو میرا روزگار چل سکے، گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں. میرا اپنا مکان بھی نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے. آپ کوئی وظیفہ وغیرہ ایسا بتا دیں مجھے جو میں مطلب پڑھ سکوں. آپ کی بہت مہربانی ہوگی، شکریہ. دیکھو پہلی بات تو یہ، میری پوری دل کی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب رزق دیتا ہے نا تو پھر اس کے اوپر انسان کو چوز ہی نہیں ہونا کہ انسان اللہ کیسے دے رہا ہے، اللہ یوں کیوں نہیں دے رہا. اللہ نے یہ رزق دیتے ہی رہنا ہے، آپ جتنی مرضی فکر کریں، لیکن طریقہ خدا تعالیٰ کو ہوگا. ان ربی غنی کریم، ان ربی غنی کریم. یہ ضرور پڑھو تسبیح کے طور پہ. سورہ اخلاص ضرور پڑھو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. تمام طاقتیں خدا کی ہیں. خدا رزق کی بھرمار کرے گا، لیکن انداز آپ کا نہیں ہوگا، انداز خدا کا ہوگا کہ خدا کیسے اور کہاں سے رزق دینا چاہتا ہے. اور میں یہ آپ کو حلفاً اور قسماً کہہ رہا ہوں کہ خدا جن طریقوں سے دے گا وہ آپ کے وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا کہ خدا یوں بھی رزق دے سکتا ہے. خدا پہ پابندی نہ لگاؤ، یہ تسبیح پڑھو اور اللہ سے آسانی کی دعا کرو. اللہ تعالیٰ بہت رزق دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم. میرا نام منصور ارشاد ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی تیمور ارشاد سائپرس سے پاکستان آ رہے ہیں. اپنی ادھر ایک رومانیہ کی ایک کرسچن لڑکی ہے جس کا نام تھا مارس کوسٹیا. اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ پاکستان آ کے اسلام قبول کر لے گی اور یہاں کے نکاح بھی کرے گی اور پھر ہماری فیملی کے ساتھ رہے گی. آیا یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ساتھ آنا ٹھیک ہے یا وہ صرف ابھی بھائی نے آنا تھا ابھی لاسٹ ویک میں، لیکن جو اس کی مس ہے اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی اور اسلام بھی قبول کروں گی پاکستان جا کے. اب وہ ڈیلے ہو گیا. لاسٹ دن اس نے سائپرس آ کے ٹکٹ اور ویزا لینا تھا، لیکن اب اس نے کہہ دیا کہ میری امی کی طبیعت خراب ہے، کچھ عرصہ ویٹ کر لو. کیا وہ ٹھیک کریے بھائی کے ساتھ اور یہاں ہمارے ساتھ اس کا ریلیشن ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا؟ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نہیں، یہ بہت ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اسلام قبول نہ بھی کرے اور وہ کرسچن ہی رہے تو پھر بھی یہ نکاح جائز ہے. اگر وہ قبول کر لے تو یہ ایک اور بات ہے، لیکن آپ اس کے اوپر دو رائے قائم نہیں کر سکتے. وہ بہت اچھی کرسچن ہے، پہلی بات تو یہ. اگر وہ کنورٹ ہونا چاہے گی اللہ اس کو توفیق دے. وہ اگر کنورٹ بھی ہوگی تو بہت اچھی مسلمان ہوگی، کیونکہ اس کا دماغ
تمہارے بھائی سے بہت زیادہ بہتر چلتا ہے. ایک بات تو یہ، میرا نہیں خیال کہ اس میں جلد بازی کرنی چاہیے، اس میں وقت دینا چاہیے، حالات کو بھی وقت دینا چاہیے، اور اس کے بعد جو تبدیلی ہو اس میں جلد بازی، اللہ نے پتہ ہے کیا کہا، جلد بازی صرف شیطان کا کام ہے. شیطان کے کام سے پرہیز کرو، اس کو آسانی سے رہنے دو، اور فیصلہ آپ کے بھائی کا بھی بالکل ٹھیک ہے، اور اس خاتون کا، ہماری بیٹی کا بھی بڑا ٹھیک ہے. اور جب وہ قبول کر لے، اور انشاءاللہ وہ کر لے گی، تو پھر اس مسئلے میں مت پڑ جانا کہ اب اس کا نام بدلیں یا نہ بدلیں. نام جو بھی ہو، دل جو ہے وہ ایمان والا ہونا چاہیے. اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے. آیت کریمہ پڑھنا اور اماں سے کہنا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. ماں سے کہنا کہ آیت کریمہ پڑھ کے بیٹی کے لیے دعا کرے. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی کیا حال چال؟ اللہ کا شکر، اللہ کا بڑا کرم. حکم فرمائیے میرے بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے کافی عرصے سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرا کانٹیکٹ ہو نہیں پا رہا. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ بلال بھائی میں بزنس شروع جو بھی کرتا ہوں، بزنس ایک ہی میں کر رہا ہوں، مستقل راج سے ایک ہی بزنس کر رہا ہوں، لیکن بلال بھائی اس میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ آ رہا ہے. آپ نے نام اپنا بتایا؟ ندیم. ندیم. اوکے، کیا کام کر رہے ہو ندیم؟ میں کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہوں جی. انڈسٹری میں کنسٹرکشن کمپنی ہے میری، ماشاءاللہ کنسٹرکشن کمپنی کے نام سے ہے جی. ندیم یہ کام ٹھیک ہے اور یہ چلے گا بھی، لیکن اتار چڑھاؤ سے آپ ڈرو نہ، پہلی بات تو یہ. لیکن میں ایک بات آپ سے اور کہوں کہ میرے خیال میں آپ بہت زیادہ محنتی انسان ہو، لیکن دل چھوٹا رکھتے ہو بہت زیادہ. اگر تم زمین کا کام بھی ساتھ کرو گے، پراپرٹی کا، وہ بھی اچھا ہے. اگر تم بنا کر بیچنے کا کام کرو گے وہ بھی بہت اچھا ہے. کنسٹرکشن کا ٹھیکیداری کرتے رہو گے، یہ ایک کام ہے لیکن یہ برابر کا نہیں ہے تمہارے لیے. تم اس سے زیادہ بڑھ سکتے ہو اور تمہیں بڑھنا چاہیے. میرے خیال میں تم ضرور بڑھو گے انشاءاللہ تعالی. 3 چیزیں ندیم یہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ضرور پڑھو. ایک تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ ہر وقت پڑھا کرو تاکہ تمہارا دل جو ٹوٹا رہتا ہے یہ نہ ٹوٹے. دوسرا، تم نے یا ذل جلال والاکرام، اللہ کا نام ہے، اس کو ذل نہ پڑھنا کیونکہ آخری دفعہ بھی ذل آیا قرآن میں اور حدیث میں بھی ذل ہے، اس لیے اس کو ذل پڑھنا، یا ذل جلال والاکرام. اور تیسری چیز آپ پڑھنا سورہ اخلاص. یہ تینوں چیزیں ندیم آپ پڑھتے رہنا، اور اوپر ہو، اپ ہو یا ڈاؤن ہو، تم نے تسبیحات کو نہیں چھوڑنا. دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسا رنگ لگاتا ہے. تم کاروباری آدمی ہو اور اللہ تعالیٰ کاروبار بہت رونق لگائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا. بلال بھائی مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت سے محروم ہوں. میں سمجھ نہیں سکا، کس نعمت سے محروم ہو؟ اولاد سے سر. اللہ تعالیٰ آسانی دے گا. آپ کا نام ہے؟ محمد فاروق. اچھا، اور بیوی کا نام کیا ہے؟ نسیم اختر. اور یہ بتاؤ کہ ٹیسٹ سارے کلیئر ہیں؟ جی سر. پکی بات ہے؟ پکی بات ہے سر. ان پہ ایک دفعہ اور توجہ کر لینا، ایک دفعہ اور توجہ کر لینا. یہ ٹھیک ہونا ان کا بڑا ضروری ہے، پہلی بات تو یہ. اور صرف آپ نے کہنے پہ یقین نہیں کرنا، آپ نے ٹیسٹوں کو خود کنڈکٹ بھی کروانا ہے، دونوں کا، اپنا بھی اور بیوی کا بھی. اور پھر دیکھنا بھی ہے کہ وہ ٹھیک ہے بالکل. کیونکہ مجھے جو اس میں ایک ایشو نظر آتا ہے وہ میں اس کو پتہ نہیں کیسے کہوں ٹیکنیکل لینگویج میں، میچورٹی اور ریلیز کا ٹائم جو ہے، مجھے اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک کمی پیشی ضرور ہے. یہ اللہ خیر کر سکتا ہے. 3 چیزیں، ایک سورہ قاف، دوسرا سورہ مزمل، اور تیسرا سورہ رحمان. سورہ قاف، سورہ مزمل، سورہ کہف نہیں ہے، یہ سورہ قاف ہے. سورہ قاف، سورہ رحمان، سورہ مزمل، یہ تینوں بیوی سے کہنا کہ ایک دفعہ تلاوت کرے، اور جب تلاوت کرے تو اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی ناف پہ رکھے اور ہر روز یہ پڑھے. اور آپ کے لیے خاص طور پہ آپ آیت کریمہ ہر وقت پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ اللہ تو کبھی بھی میرے بھائی کبھی بھی نعمت سے محروم نہیں رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تم یہ ضرور پڑھو اور اللہ تعالیٰ جب خوشخبری دے تو پھر بھی بات ضرور کرنا. السلام علیکم. السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میں شبنم بات کر رہی ہوں. اچھی فرمائیے میرا بیٹا. ملتان سے بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے بھائی کا مسئلہ آپ سے کنسلٹ کرنا تھا. پوچھو میرے بچے. بھائی کا نام وقار ہے. اچھا سر انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی اور 3-4 ایئرز ہو گئے ہیں. مطلب کہیں بھی جاب کے لیے ان کی بات نہیں ہوتی ہے. کس چیز میں انجینئرنگ کی اور کہاں سے کی ہے؟ ملتان سے کی ہے، کیمیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے. کس یونیورسٹی سے؟
سر یہی کالج سے کی ہے. کالج سے مطلب وہ کیمیکل جو انجینئرنگ کیسے DAE ہوتی ہوتا ہے نا 3 ایئرس کا. ہاں تو بیٹا میرے بچے یہ بات کرو نا, یہ کیمیکل دیکھو انجینئرنگ ڈپلوما ہے جو اس نے کیا ہوا ہے. ہاں جی, کیمیکل ڈپلوما ہے. انجینئرنگ ڈپلومے کے ساتھ جب آپ کمپیٹ کرو گے تو آپ کے پاس مارکیٹ میں بہت ٹفنس ہوگی. میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے اگر وہ کر سکے تو وہ کیمیکل انجینئرنگ پورے 4 سال کی کرے اور اس کے بعد مڈل ایسٹ جائے. اگر یہ نہیں بھی کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ ممکن ذرا مشکل ہوگا میرے خیال میں اس کے لیے, تو وہ پاکستان کی بجائے مڈل ایسٹ میں ٹرائی کرے. وہاں وہ سکھی بھی زیادہ رہے گا, خوش بھی زیادہ رہے گا اور رزق بھی زیادہ ہوگا. مڈل ایسٹ ٹرائی کرے اور پڑھنا ہے یہ. اور بھائی سے کہنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں پڑھنے کو, اس نے یہ دعائی سمجھ کے پڑھنا ہے اور ہر وقت پڑھنا ہے. اللہ اس کے لیے بہت آسانیاں کرے گا کیونکہ اس کی بہن جو ہے وہ بہت اچھی اور پیاری ہے. ایک اس نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور ایک اس نے یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے اور ایک اس نے یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھنا ہے. یہ تینوں تسبیحات جب وہ پڑھتا رہے گا, یقین کرو مڈل ایسٹ میں بھی اوپننگ جو ہیں وہ اس کے پاس ضرور آئیں گی انشاءاللہ تعالی. خواتین ذرا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی رحمت تو ایک جگہ, یہ تو وسیلہ ہے, لیکن جو محبت رسول کرے وہ کیسے رحمت کا وسیلہ بنتا ہے. واپس آتے ہیں, آپ سے عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین صاحب, یہ وہ جگہ جو کہ یمن ہے, جہاں پہ کہ آج ہم لوگ سارے انتہائی عجیب و غریب حالات میں ہیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کہ حضرت اویس کرنی تھے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی بات ہے, بہت مختصر کر رہا ہوں. رسول پاک نے جب فرمایا حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ سے کہ یہ شخص جو ہے اس سے جا کے ملنا اور میرا جبہ دینا ہے, تو حج کا زمانہ تھا اور حضرت عمر جو ہے وہ خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ سارے لوگ بیٹھ جاؤ, بس جو یمنی ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. تو سارے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ گئے اور یمنی کھڑے ہو گئے. پھر کہا اچھا تم یمنیوں میں سے جو قبیلہ مراد کے ہیں وہ کھڑے رہیں, باقی ساری بیٹھ جائیں. وہ سارے بیٹھ گئے. کہا اچھا قبیلہ مراد میں سے جو کرن قبیلے کے ہیں, جو کرن خاندان کے ہیں وہ کھڑے رہیں. ایک ہی آدمی جو ہے وہ کھڑا رہا. تو پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میرا تو وہ بھتیجا ہے, میں تو اس کو جانتا ہوں, لیکن ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. عمر کہتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے, لے کر جاؤ اس کے پاس. جب اس کے پاس گئے, نماز ادا فرما رہے تھے, جو جن کو چرانے آئے تھے وہ سارے ان کے گرد طواف کر رہے تھے. اس بات کو انتہائی مختصر کرتا ہوں. جب سارا جبہ دینے کا واقعہ پیش آ گیا, گفتگو حضرت عمر اور حضرت اویس کرنی میں ہو گئی, تو حضرت عمر خطاب نے ایک حدیث سنائی. کہا کہ رسول پاک نے مجھے بتایا تھا کہ جب روز قیامت ہوگا, روز محشر ہوگا, اویس تو جنت کی طرف جا رہا ہوگا, پھر خدا تجھے روک دے گا, خدا تجھے روک دے گا. کہا عمر کیوں روک دے گا؟ خدا اس لیے روک دے گا, خدا تجھے روک کے کہے گا کہ اویس دیکھ یہ دوزخ کی طرف, اور یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے جن کو تو پہچانتا ہے یا تو نہیں پہچانتا, جن کے لیے تو مغفرت کے لیے مجھے کہے گا, میں ان کی مغفرت کر دوں گا. حضرت اویس کرنی رونے لگے. عمر خطاب کہتے ہیں اویس پتہ ہے اللہ کے رسول نے ایسا کیوں کہا؟ کہا کیوں کہا؟ کہا کیونکہ تو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے. جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے وہ صرف اویس کرنی کی سنت نہیں کرتا, اللہ اس کو وسیلہ بنائے گا ان لوگوں کے لیے جو دوزخ میں ہوں گے. اس بات کو ذرا دل سے, دماغ سے نہیں دل سے سمجھیے گا, اور سمجھنے کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس دوبارہ جائیے گا. اپنے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے بیٹا. جی بیٹا. بلال بھائی, میں اپنا نام بھی نہیں بتانا چاہتی. بالکل نہ بتائیے. میرے ہسبینڈ کا نام ہے واجد, میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. کیا نام ہے میاں کا؟ واجد علی. واجد, ٹھیک. میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ 5 سال ہماری شادی کو ہو گیا اور اولاد نہیں ہے. اور مسئلہ کیا ہے اس میں؟ مسئلہ میرے ہسبینڈ کی رپورٹ ذرا ٹھیک نہیں ہے. اس کی بہت ٹھیک تو ہے, بہت ٹھیک نہیں ہے, لیکن میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں, یہ بات تم نے میری ماننی نہیں ہے. یہ بڑی میں مان لوں گی. پکی بات ہے. تم نے پھر پہلے کبھی کسی کی کیوں نہیں مانی, مجھے یہ بتاؤ.
کیا مان لیا کرو، جب کوئی کہتا ہے نا بڑا کہتا ہے کوئی تو مان لیا کرو. ایک تو تم نے اپنا غصہ کم کرنا ہے، پہلی بات. ہر چیز تم نے نہیں دنیا میں چلانی. جب تم اور میں اس دنیا میں نہیں ہوں گے نا تو اللہ دنیا کو بہت بہتر چلائے گا انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ شوہر کو گائیڈ نہ کرو. یہ جو تمہارے اندر کا ایک آدمی ہے نا یہ تمہیں کنسیو کرنے سے بھی روکتا ہے. اس کے اندر جو پرسنٹیج آف کروموسوم ہے وہ کنسیویبل ہے، وہ کنسیو ہو سکتا ہے. تھوڑا سا ریلیکس کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی دے. 3 چیزیں جو ہیں وہ ضرور پڑھنا، سورہ قاف کو، سورہ مزمل کو اور سورہ رحمان کو. قاف، مزمل اور رحمان جب یہ پڑھ رہی ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ کو ناف پہ رکھو، اور جب اپنے میاں کے ساتھ ہو تو خدا کی ولی اس کو بھی کہنا اور خود بھی آیت کریمہ پڑھا کرو، اور اپنے معاملات کو آسانی کی طرف لے کر جاؤ. سختی کے ساتھ خدا رحم نہیں کرتا. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی. غلام عباس بات کر رہا ہوں سر. ہم سب غلام ہیں عباس کے، آپ حکم فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے رب العالمین. آپ تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کیا کہوں. اور یہ سارا پتہ کیوں ہے؟ سر کیونکہ ہم غلام ہیں عباس کے. یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں بات کو. رب العالمین اللہ ساری زندگی علی کرم اللہ نے دیکھو یار علم اٹھایا، اور علی کو علمدار کوئی نہیں کہتا. عباس نے ایک دفعہ علم اٹھایا اور عباس علمدار ہو گیا. ہم تو کھا گئے. ہاں ہاں ہاں. حکم فرمائیے، حکم فرمائیے، حکم فرمائیے. عرض ہے میرا کہ میں ایک سرکاری جاب کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ پرائیویٹ کام کرنا چاہ رہا ہوں، تو میرے لیے کون سا کام سوٹیبل رہے گا؟ آپ مجھے ایک کام بتاؤ عباس جو آپ کرنا چاہتے ہو. اصل میں یہی تو کنفیوژن ہے مجھے سمجھ. جیسے تو انسان یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں. چوائس دو کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ میں مطلب کوئی ایسے پانی کا کام بھی کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ اپنا سبزی منڈی وغیرہ میں یہ بھی شوق ہے کہ اس طرح کا کوئی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا غلام عباس، میرا پتہ کیا خیال ہے کہ تم ایک اچھا نوکری کرنے والے انسان ہو ہی نہیں، تم ہو ہی کاروباری آدمی، اور تمہیں کاروبار کرنا چاہیے. تم جو سبزی والا کام ہے یہ بھی کر سکتے ہو، تم جو پانی والا کام ہے یہ بھی کر سکتے ہو. میرے خیال میں پہلے تم سبزی والا آڑت کا کام جو ہے اس سے شروع کرو، اللہ تعالیٰ اس پہ بہت رحم کرے گا. پھر پانی کا کام بھی کرنا، اور تم یہ دونوں کام جب کر لو پھر چاہے نوکری کرو چاہے نہ کرنا. ایک چیز پڑھنا یا رحمان یا رحیم یا کریم، دوسری چیز پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور سورہ اخلاص ہر وقت پڑھتے رہنا. غلام عباس یقین کرو اس سال ہی اگر تم یہ کرتے رہو اگلا سال تمہارے لیے کاروباری ہوگا، تم نوکری کرنا ہی نہیں چاہو گے. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اوکے لیٹس سی جی. پہلے ہمارے ساتھ ای میل پہ آپ کے ساتھ جو ہمارا رابطہ رہتا ہے خواتین وزراء، اس میں سہیل احمد جن کی والدہ کا نام روحی ہے، کہتے ہیں میری بیٹی کا نام ماریہ سہیل ہے جس کی عمر 10 سال ہے، وہ پڑھائی میں بہت کمزور ہے، جو بھی یاد کرتی ہے بھول جاتی ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اس کا دماغ مضبوط ہو جائے. دماغ کے اندر نا سہیل احمد کوئی مسلز نہیں ہوتے جس میں کمزور کرنا ہے، اس لیے غور سے اس بات پہ دیکھنا کہ وہ اگر سلو ہے تو اس کی وجہ اس کا رویہ اور اس کا ایٹیٹیوڈ تو نہیں ہے. اس لیے اختلاف میں بیٹی کے پاس نہ جانا. بیٹی اچھی ہے، بیٹی کے ساتھ نرمی پیش کرو گے، اچھی بچی ہے، پڑھتی رہے گی، کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. تم صرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو تاکہ تمہارا مزاج ہلکا رہے. نام نہیں لینا، لڑکی کا نام نہیں لینا. شوہر کا میری طبیعت کافی خراب رہنے لگی ہے، ڈائبٹیز کی وجہ سے آنکھیں بھی دھندلی جاتی ہیں اور پورے جسم میں درد رہتا ہے. دل کے ٹیسٹ بھی کروائے وہ بھی ٹھیک نہیں آتے. میری بہن میں اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ شوگر جو ہے وہ ایک لائف سٹائل ہے، یہ 100% کنٹرولبل ہے. جب آپ اس کو قابو ہی نہیں کریں گے، اپنے منہ پہ قابو ہی نہیں رکھیں گے، اپنے آپ کو دوائی کے سہارے نہیں لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ جو دل کے مسائل ہیں یہ صرف بائی پروڈکٹس ہیں کیونکہ آپ شوگر کو کنٹرول نہیں رکھ رہے ہیں. اور انسولین پہ فوراً آؤ، یہ دوائیوں والا چکر تمہارا نہیں چلے گا. یہ میں بات تمہیں بڑا پکا بتا رہا ہوں. وزن قابو رکھو. شوہر کا نام ہے خواجہ عمر، بیوی کا نام نہیں لینا. شادی کو 8 سال ہو گئے، ایک بیٹی ہے جس کی عمر 6 سال ہے مگر اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہے. 6 سال بیٹی کی عمر ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اور اولاد نرینہ ضرور دے گا. خواجہ عمر کی بیوی جو آیت کریمہ ہے اس کو ضرور پڑھو، اپنے مزاج کو نیچا رکھو. ایک اور 3 چیزیں ہر وقت پڑھو آیت کریمہ کے علاوہ. ایک تو پڑھو یا ولی یا نصیر، دوسرا پڑھو یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور تیسرا پڑھو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ تمہاری طاقت ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اولاد فرمائے گا انشاءاللہ. ایک آخری میل یہ بھی پڑھ لوں. ارم نگینہ ہے، شوہر کا نام محمد نوید ہے، 14 نومبر 2012 میں شادی ہوئی جس کے بعد لڑائی جھگڑوں
ارم نگینہ تمہیں پتا ہے کہ تم کتنی اختلاف پسند عورت ہو، اپنے ہی خیالوں میں تم کتنی گم رہتی ہو. 5-6 مرتبہ گھر واپس آ چکے ہوں، شوہر نے ایک بار طلاق دے دی ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں مگر میرے شوہر بہانہ کر رہے ہیں، میں بہت پریشان ہوں. میری بیبی، میں تمہیں ہاتھ باندھ کے اپنی تمام بچیوں سے کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے جب گھروں میں ہوتی ہو تب کیا کرو یہ پیار محبت کی باتیں. جب طلاق پہلی لے لی، پھر طلاق کے بعد اگر 3 مہینے نہیں گزرے تو واپس جا سکتی ہو، اگر 3 مہینے گزر گئے ہیں تو پھر واپسی کا نہیں، اب نکاح ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. یہ حنفی ہے منفق جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں آپ کو اپنے مسلک کے مطابق اپنے مفتی سے مشورہ لینا ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی صورت تمہارا شوہر تمہیں واپس قبول کرے گا، یہ میرا خیال ہے. خدا کرے کہ میں غلط ہوں. تم لاحول کی تسبیح پڑھو، لاحول ولا قوت الا باللہ کی، اور اللہ سے دعا کرو یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور لاحول ولا قوت الا باللہ. خدا کرے کہ وہ ایسا کرے کہ وہ تمہیں واپس لے لے، لیکن مجھے نہیں لگتا. زندگی میں اب آگے کی طرف دیکھو. ایک کالر ہمارے ساتھ آخری ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی میرا بیٹا. جی میں زاہدہ بول رہی ہوں سندھی سے. جی زاہدہ جلدی سے بات کرنا میرا بیٹا. میری بہو روٹ کے گئی ہے، رفت شاہین اس کا نام ہے، 2 ماہ ہو گئے ہیں. کون روٹ کے گیا؟ میری بہو. اچھا روٹ کے چلی گئی. اور آپ کا بیٹے کا کیا نام ہے؟ آصم محمود. تو خود بخود گھر آ جائے. بہو کا پھر نام بتانا. رفت شاہین. اس نے تو کسی کی نہیں ماننی ہے میرے بچے، تمہیں پتہ ہے اس بات کا. وہ اگر مانے گی تو مانے گی صرف ان کنڈیشنز پہ جو کنڈیشنز وہ کہہ کے گئی ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں مانے گی. تمہیں پتہ ہے اس بات کا کہ وہ انتہائی سخت مزاج ہے. خدا تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے. زاہدہ میں بہت دعا گو ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھو، اور یا ولی یا والی پڑھو. یہ پڑھو، ایک ایک تسبیح پڑھو. آج رات کو یہ پڑھ کے دعا کرنا، اور جب دعا کر لینا تو پھر اللہ کے اوپر ڈوری کو چھوڑ دینا. میری رائے اس پہ بڑی مختلف ہے، میرا نہیں خیال وہ واپس آنے لگی، لیکن تم نے جو میں نے کہا ہے یہ کر کے دعا کرو، اور پھر اس کے بعد اس معاملے کو ڈھیلا چھوڑ دو. پھر خدا چاہے گا جو فیصلہ، خدا کے ہر فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے. علم سوائے کتاب کے خواتین حضرات کچھ نہیں ہوتا، اور جو عقل ہے، جو ادراک ہے، جو فہم ہے، وہ صاحب کتاب کے سوا کچھ نہیں ہوتا. یہ بات انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ کھولوں گا. علم اور اہل علم جو ہیں وہ کتاب اور سنت پہ کس طرح بیہیو کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دیں، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.